بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں یہ بھی بیان کر دیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ موڑ لے۔ اب یہاں آیت 58 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی فروتنی کے ساتھ، ہر قسم کے تکبر، ہر قسم کی خود پسندی کو چھوڑ کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات کے سامنے مکمل فرمانبرداری، اللہ کی آیات کے سامنے مکمل خشوع، اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے مکمل فروتنی، یہ ہے انعمت علیہم کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں اپنی زندگی میں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم، یہ کون ہے؟ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو تیری صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ مغضوب علیہم اور ضالین، اس کا فرق بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ مغضوب علیہم انعمت علیہم کے مقابل میں ہے، ایک وہ جس کے سامنے اللہ کا کلام آیا، اللہ کی ہدایات آئیں اور اس نے اللہ کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یہ ہدایت بھی پا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق بھی بن گیا۔ دوسرا وہ ہے جس پر حق واضح ہو گیا، جس نے حق کو دیکھ لیا، لیکن حق کو دیکھنے کے باوجود حق کے راستے پر چلنے کی بجائے وہ جان بوجھ کر عمدن حق کے راستے سے انحراف کرتا ہے، تو یہ گمراہ ہے، اور گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے غضب کا بھی نشانہ بنتا ہے۔ ایک اور شخص ہے کہ جو گمراہ ہے لیکن گمراہ اس لیے ہے کہ کسی وجہ سے ابھی تک ہدایت کا پیغام اس تک نہیں پہنچا۔ تو گمراہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حق کے واضح ہو جانے کے باوجود گمراہ ہیں، جو حق کا پیغام آ جانے کے باوجود اس کو رد کر کے عمدن ارادتاً گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، تو یہ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب کا بھی نشانہ بنتے ہیں۔ اور ایک وہ گمراہ لوگ ہیں جو گمراہی پہ ہیں لیکن گمراہی پہ اس لیے ہیں کہ کسی وجہ سے ہدایت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا۔ تو قرآن شریف میں ہمیں ضالین اور مغضوب علیہم کا متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے، جس طرح انعمت علیہم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں تعارف کرایا ہے۔ کچھ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں، اور ضالین جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں۔ سورہ بقرہ میں اور قرآن شریف کی دیگر صورتوں میں مختلف مقامات پر کچھ ایسے گروہوں کا ذکر ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی زد میں آنے والے ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مسلمان کو قتل کر دینے والا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، جو شخص کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جہاں وہ طویل عرصے تک رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے،
وَلَعَنَهُ اور اس پر اللہ نے لعنت کر دی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمان کو قتل کرنے والا وہ بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں آتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔